بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس سے کہ چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اس جگہ مکان بنا لیا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر نالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑے ہو کر یہاں پر نالہ نصب کیا۔ یہاں پر نالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے ہاں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوں کی جڑی لگ گئی۔ اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا اور زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کے نام سے سن کر کیسر و کسرا کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل 1/210 الحدیث رقم
1790۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔